ویلکم بیک خواتین و حضرات. کورٹ صاحب، یعنی عاجزی کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عاجزی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عاجزی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے آپ نے فرعونگری بہت ایک بڑا وہ ہے، عاجزی اور فرعونیت کے درمیان ایک بڑا وہ تھا، آپ ایکسٹریم پہ گئے. جی نہیں ایکسٹریم نہیں. دیکھیں یقیناً سار صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، ہم سب نے تاریخ پڑھی، بلکہ آپ کے پروگراموں میں تو بہت زیادہ تاریخ کا ذکر بھی ہوتا ہے، سب کچھ بھی ہوتا ہے. تاریخ میں ہم نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ایمپررز دیکھے، جنرلز دیکھے، جس نے ساری کی ساری دنیا تقریباً فتح کی، وہ دیکھی، سب کچھ دیکھی. مگر اگر آپ اس میں دیکھیں ان کا نام اس لحاظ سے تو کہیں پر نہیں ہے. مگر ان لوگوں نے جو اپنے معاشرے میں عام غریب لوگوں کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے تعلق رکھا، رشتہ رکھا، وابستگی رکھی، وہ لوگ یا ان لوگوں کے کارنامے آج تک جو ہے تاریخ میں سنہرے ہیں. تو عوام کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے ایک لازمی جو ایک عنصر ہے، میری عنصر ہے نہیں عنصر ہے وہ میری گزارش آپ کو میرے ساتھ. آپ عوام یہاں ہوتی ہے انشاءاللہ، جب تک بڑا آدمی عوام کے لیول جج عوامی جلسے پہلے تو معزول تھے نا، وہ کر سکتے تھے. عوامی جلسے کریں، کیا کریں؟ جب تک میں یہ کہتا ہوں عوام سے آپ کرتے جائیں گے، آپ میں فرعونت آئے گی. مطلب آپ نے کہا کہ وہ ٹی وی شو دیکھ کے، ٹی وی شو بھی نہ دیکھیں، اخبار بھی نہ پڑھیں، وہ کیا جلسے کریں، کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں نا عاجزی کیسے؟ اگر ہم یہ کہیں نا، دیکھیں جن لوگوں کی سٹرگل رہی ہے، اگر وہ یہ سمجھے نا کہ ہماری مرضی کے مطابق سپریم کورٹ چلے، یہ غلط بات ہے. نہیں سنیے گا میری بات، سنیے گا نہیں بات سنیے گا. 400 ارب روپے کی کرپشن سے زیادہ ایک سال میں اس سپریم کورٹ نے ریسٹوریشن کے بعد کرپشن کا پیسہ بچایا اس ملک کا، این آر او کو چھوڑ کے. مور دین 400 بلین روپیز. دیکھیں اب یہ بڑی 400 ملین روپیز ریسٹور کرا ہے. یہ روپوں میں سے اس غریب آدمی کو کیا ملا؟ ایک میں بھی بات اصل بات غریب آدمی کو جو باولپور میں رات کے 3 بجے کل صاحب جو پرابلم میں نے آپ میں میری ایک چھوٹی سی بات اسٹیل مل کو ڈاکٹر صاحب سنیے گا. جو آپ دیکھیں، جو آپ جس چیز کو اگنور کر رہے ہیں، اور جو میں نے آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں ٹی وی میں، جو آپ اگنور کرتے رہے ہیں، فلا ہے یہ بیسیکلی ایگزیکٹو کا کہ اس پیسے کو عوام کے لیے استعمال کریں. عدالت کا کام نہیں ہے. سنیں نا، سنیں. عدالت پھر جب سیاست دانوں گورنمنٹس کا کام ہے، گورنمنٹس اپنا کام کرتی نہیں ہے. اب آپ جب عدالت ذرا سا کچھ کام کرنے لگتی ہے، سو موٹو، تو ہم کہتے ہیں سو موٹو لے لیا، جوڈیشل ایکٹیویزم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کرٹیسزم آپ کہہ رہے ہیں یہ بنتا ہے اس وقت جب آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے، گیلانی صاحب کیوں نہیں کر رہے، باقی چیف منسٹرز کیوں نہیں کر رہے کام. ان کا کام ہے کہ جو پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر لگائیں، یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. آپ کی بات بالکل. ہم نے ہمیشہ، میں نے ہمیشہ گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور سب کے اوپر جتنے بھی زیادہ زبر آپ کر لیا میرا. فرعونیت مجھے بتائیں، فرعونیت کیا؟ ایک منٹ، یہ میں کچھ سب کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ دلائل کے ساتھ بات کریں. پارلیمنٹ سپریم میں، بالکل سپریم کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں سب. اچھا، آپ کے جج صاحبان کو پارلیمنٹ نے بحال کیا تھا؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں دونوں کو لوگوں نے بحال کیا. میں یہی آج کل میں میری جو رائے میں آپ کی اس کو چھوڑ دیں نا، آپ چھوڑ دیں کہ دونوں نے بحال کیا. اس وقت عوام نے دونوں عوام نے دونوں، آپ اس وقت پارلیمنٹ کو دھرنا ہوگا، ورنہ ہوگا بیچارے. سنیں، اور آپ نے لانگ مارچ ختم. آپ کس کا گھیراؤ کرنے جا رہے تھے؟ آپ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے، آپ عوامی نمائندوں کو گھیراؤ احساس دلانے کے لیے دھرنا ہوگا ورنہ ہوگا. سنیں، دھرنا ہوگا ورنہ ہو، یہ آپ تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ کے آ رہے تھے نا کہ ہم عوام. اگر کچھ لوگوں کو ہم یہ احساس دلانے گئے کہ تمہارا اصل کام یہ ہے، اس کو کرو، نہیں تو ہم زبردستی کرائیں گے، تو اس سے اس کی سپریمیسی کم تو کریں گے. آپ نہیں کیوں زبردستی؟ آپ کون زبردستی کروانے والے؟ آپ نے زبردستی کروایا ان سے. یہ تو آپ قانونی آدمی ہیں، کیوں زبردستی کروایا؟ عوام کے وہی پوائنٹ ہے، ان کو کہتے ہیں عوام کے ہم نمائندے. آپ قانونی آدمی ہیں، میڈیا کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی اسی تحریک کی نتیجے میں آئے تھے. آدھا کام ہو گیا تھا، آدھے پہ وہ انکاری تھے، لہٰذا یہ میں قبول نہیں تھا. ہم نے کہا نہیں، جیسے پارلیمنٹ کی اہمیت دیکھیں کور صاحب، پارلیمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ ہے. آپ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں. سنیے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، ایک منٹ. آپ ہیں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، لیگل ایکسپرٹ. مجھے آپ وہ نقطہ بتائیں
جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. سپریمیسی پارلیمنٹ کی صرف برطانیہ میں ہے جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں سپریمیسی ہمیشہ آئین کی ہوتی ہے. اور اگر آئین سپریم نہ ہوتا تو جج بحال نہ ہوتے. ججوں کی بحالی آئین کی سپریمیسی کی وجہ سے ہے. بدترین آمروں کو وہ جو خلق خدا تھی اس وقت کی, اس نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی, ان کو سروں پہ بٹھایا, ان کو الیکٹ کیا, ان کے آگے سجدے کیے, ان کے حق میں فتوے دیے, اور ایک انڈیمنٹی بھی دی تاریخ میں. آپ جہاں جانا چاہیں آپ چلے جائیں. اور جو 2-4 پاگل لوگ جس کو کہے یہ کون ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, ہمارے تو پیچھے دربار ہے, پوری سلطنتیں کھڑی ہیں, یہ پاگل لوگ پتھر مارو سولی پہ لٹکا, پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت بڑے لوگ, میں نام بھی نہیں. خلق خدا والا جو فینومینا ہے نا کہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام نے, وہ اپنی جگہ ہوگا, لیکن ذرا تاریخ پڑھیں. عوام نے آمروں کو بھی بٹھایا ہے, تبھی ارسطو پیارا پی گیا تھا نا, ٹھیک ہے نا. تو کیا خلق خدا ارسطو کے ساتھ تھی کیا؟ دیکھیں آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں, پتھر مار کے لوگوں کو, میں نام نہیں لوں گا ان ہستیوں کا. خلق خدا جو ہے وہ اپنی بات بالکل درست ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کو آپ بالکل خدائی درجہ دے دیں کہ باقی لوگ, آپ نے خود اس پارلیمنٹ کے اوپر جا کے ان کو خدائی کا درجے والی بات, جب ان کو ڈر لگا کہ پارلیمنٹ ہم سب چھٹی ہو جائے گی, یعنی ماشاء اللہ وغیرہ کا, تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا. دو باتیں ابھی جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ ایک تو ہو گیا کہ یو کے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے کہ پارلیمنٹ وہاں ساورن ہے. یہاں آئین کے تحت تین آرگنس ہیں اسٹیٹ کے, نہ کوئی بالادست ہے نہ کوئی زیر دست ہے. پاکستان کا جو آئین ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشل. اس میں جو منطق, عجیب منطق مجھے نظر آئی وہ ہمارے اٹارنی جنرل کی تھی. ایک ایڈریس میں نے بھی اسپیچ کی, انہوں نے بھی آپ ہوں گے, انہوں نے کہا چونکہ عدلیہ کا نام 3 نمبر پہ آیا ہے, کیا آئین میں 3 نمبر پہ آئے, اس لیے جو پہلے نمبر پہ آئے تو وہ سنیں. اگر آئین نے سپریم کورٹ کو اختیارات دیے, ٹھیک ہے, اور اس آئین کو پارلیمنٹ نے بنایا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پارلیمنٹ کو آپ بالکل کھلا چھوڑ کے اور کہیں کہ جی پارلیمنٹ جو چاہے کرے. آئین تو بنا دیا, لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم, آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ کیا تھا؟ آزاد عدلیہ یہی تھی نا کہ وہ سیاسی اثر رسوخ سے آزاد ہو جائے. بالکل آزاد. اب پھر آئینی کمیٹی میں کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ بھی بیٹھے اور پارٹی بیٹھے اور ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے بالکل پارلیمنٹ کو یہ پاور ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے, لا بنائے, لیکن 5 چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتی. اسلامک پروویژنس کو کچھ نہیں کر سکتے, یہ چاہیں بھی نہ کہ اسلامک, ہم اس کا جو اسلامک ایسپیکٹ ہے وہ نہیں کر سکتے. آزاد عدلیہ کو نہیں چھیڑ سکتے, فیڈریشن کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ جو ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے, اور فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے, کچھ بھی چاہیں 100% بھی اگر ان کے ساتھ ہونا, یہ ان 5 کو ٹچ نہیں کر سکتے. دیز آر دا فنڈامنٹلز آف آور کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, اور آزادی ان کی ریسٹرکٹڈ ہے. تشریح سپریم کورٹ کرے گی. ہاں, سپریم کورٹ اگر کہیں ان فنڈامنٹلز کو, یعنی بنا تو آپ پارلیمنٹ نے دیا, لیکن کیا بنایا نہیں, سپریم کورٹ کرے گی. نہیں اختلاف ہے. اگر ان فنڈامنٹلز کی کہیں وائلیشن ہوتی ہے امینڈمنٹ میں, تو ان امینڈمنٹس کو سپریم کورٹ ختم کر کے رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور انڈیا میں ایسا ہوا. ایک وقفے کے بعد 5 دفعہ انڈیا میں ہوا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ علی احمد کرد صاحب کو کال کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہ نیب کے جو سارا ایشو ہے, اب کرد صاحب اس پہ ان کی رائے ابھی تک نہیں آئی کہ سوئس مقدمات, نیب, آرٹیکل 248, یہ اصل معاملات ہیں. یہ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور حکومت بات نہیں سن رہی. اٹارنی جنرل ملک قیوم صاحب جو کہ بڑا جن سے لڑے کرد صاحب, وہ اصل ایشوز میں کرد صاحب کو موقف کیا ہے. خواتین حضرات, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.